اللہ تعالیٰ نے ایک حکم اپنے نبی کو دیا، کیا فرمایا؟ اور ایک حکم ہمیں دیا، کیا فرمایا؟ کتاب انزل الیک فلا یکن فی صدرک حرج منہ لتنذر بہ وذکریٰ للمؤمنین۔ یہ کتاب ہے قرآن عظیم الشان، انزل الیک، یہ آپ پر نازل کیا گیا، اے میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، اے میرے حبیب یہ قرآن عظیم الشان یہ آپ پر نازل کیا، اور آپ کے لیے کیا حکم دیا گیا ہے؟ تاکہ آپ لتنذر بہ، اس کے ذریعے سے ڈرائیں لوگوں کو جو اس کے نافرمان ہیں، جو اس قرآن کے خلاف چلنے والے ہیں، ان کو ڈرائیے کہ مجرمین کا کیا ٹھکانہ ہے، کیا عذاب ہے، نافرمانی کرو گے تو یہ عذاب ہوگا، آپ ڈرائیے ان کو۔ فلا یکن فی صدرک حرج، آپ کو اس ڈرانے کے حوالے سے کسی قسم کی کوئی جھجک نہیں ہونی چاہیے، بلا جھجک، بے خوف و خطر ہو کر کوئی کچھ کہتا رہے اپنی بلا سے، کوئی مانے نہ مانے، کوئی مذاق اڑائے، کچھ ٹھٹھا کرے، تکبر کرے، آپ اس کی پرواہ نہ کیجیے، آپ ان کو ڈرائیے، یہ قرآن عظیم الشان ان کو سنائیے پڑھ پڑھ کر آیتیں، وذکریٰ للمؤمنین، اور ان آیات کے ذریعے سے، اس قرآن کے ذریعے سے مومنین کو نصیحتیں کیجیے۔ اس قرآن کے ذریعے سے مومن نصیحت حاصل کرتا ہے، اور جس کے اندر تکبر ہوتا ہے نا، بات اس میں پچھلے جمعے بھی چلی تھی، تکبر اور کفر ان کی سرحدیں ملتی ہیں، یہ تکبر بہت ہی خطرناک مرض ہے۔ اللہ نے جہاں بھی تکبر کا ذکر کیا، اکثر مقامات میں وہاں آیات کو جھٹلانے والے اور تکبر کرنے والے، آگے یہیں سورہ اعراف میں آگے آیات ہیں، اللہ اکبر کبیرہ، ہاں جی، ان الذین کذبوا بآیاتنا واستکبروا عنہا لا تفتح لهم ابواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط كذلك نجزي المجرمين۔ اللہ اکبر، اللہ کیا فرماتے ہیں کہ ان الذین کذبوا بآیاتنا، کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، واستکبروا، اور اس کے مقابلے میں غرور و تکبر کیا، لا تفتح لهم ابواب السماء، ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے، ولا يدخلون الجنۃ، اور وہ جنت میں داخل نہیں کیے جائیں گے، حتی یلج الجمل فی سم الخیاط، یہاں تک کہ اونٹ سوئی کے ناکے سے گزر جائے، یعنی ان کا جنت میں داخل ہونا اتنا ناممکن کہ جتنا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزر جانا ناممکن۔ اللہ اکبر، کتنی سخت وعید ہے۔ جنہوں نے آیات کو جھٹلایا اور تکبر کیا، غرور اور تکبر کیا، فرمایا ان کے لیے آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے۔ آسمان کے دروازے نہیں کھولے جائیں گے کیا مطلب؟ احادیث سے پتہ چلتا ہے کہ انسان جب مرتا ہے تو اس کی روح فرشتے آسمانوں میں لے کر جاتے ہیں۔ ایک مومن بندہ جب مرتا ہے، اس کی روح کو آسمانوں میں فرشتے لے جاتے ہیں، تو آسمانوں کے دروازے اس کے استقبال کے لیے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور آسمانوں کے فرشتے اس کا استقبال کرتے ہیں، ساتوں آسمانوں سے گزر کر اللہ کے دربار میں اس روح کی پیشی ہوتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ شانہ فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ اس کو علیین میں لے جاؤ، اس کو زمین کی طرف لوٹا دو۔ علیین وہ جنت نما ایک مقام ہے، بس سمجھنے کے لیے، ہمارے سمجھنے کے لیے اتنا کافی ہے کہ جنت کی ہوائیں اس مقام میں آ رہی ہیں، اسے واپس لے جاؤ، علیین میں اس کو لے جاؤ۔ اور جب ایک کافر مرتا ہے، جس کا یہاں ذکر ہے اس آیت میں، ایک کافر مرتا ہے جو آیات کو جھٹلاتا تھا اور اس کے مقابلے میں غرور اور تکبر کرتا تھا، اس کی روح کو بھی آسمانوں میں لے جایا جاتا ہے، لیکن پہلے آسمان پر اس کی روح پہنچتی ہے، دروازے بند، حکم ہوتا ہے اس کے لیے دروازے مت کھولو،
اور وہاں کے فرشتے اس کو دھکیلتے ہیں سجین کی طرف، اور سجین جہنم کا سمجھیں ایک مقام ہے۔ یہ مراد ہے اس سے کہ اس کے لیے آسمانوں کے دروازے نہیں کھولے جاتے، اور اس کا جنت میں جانا ایسا ہی ناممکن کہ جیسا سوئی کے ناکے سے اونٹ کا گزرنا ناممکن۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اور اللہ فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نَجْزِي الْمُجْرِمِينَ، اور اسی طرح ہم مجرموں کو جزا دیتے ہیں، بدلہ دیتے ہیں۔ اللہ لَهُم مِّن جَهَنَّمَ مِهَادٌ وَمِن فَوْقِهِمْ غَوَاشٍ، ان کے لیے جہنم کا بچھونا بھی آگ کا ہوگا اور ان کا اوڑھنا بھی آگ کا ہوگا۔ وَكَذَلِكَ نَجْزِي الظَّالِمِينَ، اور ہم ایسے ہی ظالموں کو بدلہ دیا کرتے ہیں۔